جیسے پیپرز قریب آئیں گے تو ان لوگوں کو جو ہے یاد آتا ہے اب پڑھائی شروع کرنی ہے، اور پوری پوری رات بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ مولانا جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ 2 وقت متعین کر لے، کہ جیسے فجر کے بعد کا یا فجر سے پہلے کا، اور یا تو ظہر کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کرے، آرام کرے، اس کے بعد اٹھ کر پڑھ لے۔ لیکن عموماً جو ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور میں طلباء کو اور اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں کہ جیسے پیپرز قریب آئیں گے تو ان لوگوں کو جو ہے یاد آتا ہے اب پڑھائی شروع کرنی ہے، سلیبس یا نصاب ہم نے کمپلیٹ کرنا، جو کہ وہ عموماً نہیں کر پاتے اور اپنے آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، اور پوری پوری رات بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اول ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور اپنی جو ہے ساری روٹین کا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور پوری پوری رات بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، کیا ہے، کس طرح اس کو جو ہے مینیج کیا جائے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم کراچی والوں کی عادت اس طرح ہو گئی ہے کہ ہم کوئی بھی کام اس وقت کریں گے جب ہمارے اوپر پریشر آئے گا، جی، اس سے پہلے ہم کام نہیں کرتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک بندہ وضو کر کے تیار بیٹھا ہوا ہے، جی، صحیح، کوئی کام نہیں ہے اس کو، بس بلا وجہ موبائل میں لگا ہوا ہے، کسی بھی چیز میں لگا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، اذان ہو گئی ہے، جی، وہ بندہ بالکل فارغ ہے، وضو ہے، یہ بندہ اب نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ ہاں، کب جائے گا؟ جب وقت ہوگا، جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، 1-2 منٹ باقی ہوں گے، یہ بندہ اس وقت گھر سے نکلے گا، پوری کیلکولیشن کے ساتھ نکلے گا، ہاں، تکبیر اولا نکلتا ہے لیکن پہلی رکعت نہ نکلے، ہاں، صحیح بندہ یعنی رکوع میں شریک ہو جاؤں، رکوع میں شریک ہو جائے، پہلی رکعت مجھے مل جائے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم لوگوں کی یہی عادت بن گئی ہے اچھا، کہ یہ سیم ایز اٹ از جمعے میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے خطبہ اسٹارٹ کرنا ہے، پھر میں نے پہنچنا ہے، اذان کی آواز آ گئی پھر نکلنا مجھے۔ اذان کی آواز آ گئی۔ تو کوئی بھی کام یعنی کہ اپنی زندگی کا آپ دیکھو نا، تو ہم پریشر یعنی کہ جب پر ہمارے پاس پریشر آ جاتا ہے، جی، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں۔ ایسا ہی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو کام دوں، بولو بھائی یہ 1 گھنٹے کا کام ہے لیکن مجھے ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، صحیح، آپ وہ کام تب کر لینا، مطلب کبھی بھی جب موقع ملے کر لینا۔ یہ بندہ بالکل فارغ ہے، یہ بندہ پورے دن نہیں کرے گا، 24 گھنٹے جب میں 23 گھنٹے گزر جائیں گے نا، یہ بندہ 1 گھنٹے کا کام ہے، 23 گھنٹے کے بعد کام شروع کرے گا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم لوگوں کی، ہم سب لوگ ایک پریشر کوکر بن چکے ہیں ہم، صحیح ہے، جب ہم پر پریشر آئے گا ہم نے کام فری کرنا ہے، سیٹی بجے گی، ہماری سیٹی بجے گی، ہم نے کام فری کرنا ہے۔ ایسا ہی۔ طالب علموں کا بھی یہی ہوتا ہے، ایک طالب علم جو ہے نا وہ پورے دن کا روٹین بناتا ہے کہ اس دن کے اندر مجھے اتنا پڑھنا ہے، ہاں، پر یہ پورا دن نہیں پڑھتا، ہاں، رات آتی ہے، رات آنے کے بعد کیا کرتا ہے، پھر کتاب کھولتا ہے، اب پریشر ہو جاتا ہے ہاں، کہ یار مجھے پورے دن کا مکمل کرنا ہے، اب یہ رات بھر بیٹھ کے پڑھتا ہے کہ میں نے پوری رات پڑھا، پوری رات کیوں پڑھا، تم نے دن میں کیوں نہیں پڑھا بھائی؟ اور وہ جو رات میں پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا خاصا یاد بھی نہیں ہوتا ذہن میں۔ دیکھو ذہن، میں نے کہا نا کہ حسیت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چل جائے گا آپ کے ساتھ، اس کے بعد ذہن کو چاہیے آرام۔ ہاں، کیونکہ وہ رات کا ٹائم ہی اس کے آرام کا ہے۔ بالکل، اور رات کے اندر دماغ بالکل بھی، ہاں، حاضر نہیں ہوتا۔ ہماری تو ایک تو کھوپڑیاں بھی الٹی ہو چکی ہیں ہاں، کہ صبح کا جو ہم ناشتہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انڈا ڈب روٹی وغیرہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، صحیح، پاپے وغیرہ یہ چیزیں کھاتے ہیں ناشتے کے اندر، جبکہ ہمیں پورا دن آگے چلنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، رات کے اندر ہم کھا رہے ہوتے ہیں تکے مرغی اور مرغ مسلم، صحیح ایسا ہی ہے، ہے۔ جبکہ خالی سونا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اتنا زیادہ اس وقت کیوں کھا رہے ہو، صبح کیوں نہیں کھا رہے؟ اصولاً صبح کھانا چاہیے کہ ہمیں پورا دن چلنا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ہم جو صبح کا ناشتہ ہے وہ رات کو کر رہے ہوتے ہیں، جو رات کا ہوتا ہے وہ صبح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے طلباء کی روٹین بن چکی ہے، الٹی سوچ لے کے چلتے ہیں، جو کام صبح کرنا ہے، جو وقت اچھا ہے پڑھنے کا اس وقت نہیں پڑھتے، رات کے وقت جب دماغ بالکل خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل کوئی انرجی نہیں ہوتی، سونے کے لیے بندہ سونا چاہتا ہے بندہ، یہ بندہ اس وقت کتاب کھول کے بیٹھے گا، پھر پڑھنا شروع کرے گا، اور بعض اوقات تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس وغیرہ بھی لگتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم تک میں پڑھ رہا ہوں، ہاں، اللہ کے بندے دوسروں کو دکھا رہا ہے تو ریاکاری کر رہا ہے۔ بہرحال تو ہماری طبیعت یہ بن گئی ہے کہ ہم پریشرائز ہو کے پڑھتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، امتحان کے دنوں کے اندر بھی آپ دیکھو طالب علم پورے سال نہیں پڑھیں گے، امتحان کے دنوں میں پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ پورے سال ٹائم ضائع کریں گے، جب آخر کے اندر امتحان آنے والے ہوں گے، پریشر آنا شروع ہو جائے گا، اب یہ پڑھنا شروع کریں گے۔ ایسا ہی ہے، اللہ کے بندے تم پورے سال ترتیب سے پڑھتے رہتے تو ابھی تم پر پریشر نہیں آتا۔ طریقہ کار دیکھو، آپ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے ہمیں تربیت دی ہے، کس طرح ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار چیزوں کا سکھایا ہے۔ جی، حدیث شریف کے اندر ہے العنات من اللہ، کہ بردباری، تحمل مزاجی، ایک کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، پری پلان کر کے کام کرنا، اسکیجول بنا کے کرنا، یہ اللہ کی طرف سے۔ ماشاء اللہ، والعجلۃ من الشیطان، کسی کام کو جلد بازی میں کرنا، جی، جلد بازی میں کر کے بندے کا پریشر آ جاتا ہے۔ ایسا، والعجلۃ، جلد بازی میں کوئی کام کرنا، میں نے شیطان، پریشرائز ہو کے کرنا، یہ شیطان کی طرف سے۔ بالکل، اب جو بندہ پریشرائز ہو کے کام کرتا ہے، عجلت کے اندر جلد بازی میں کام کرتا ہے، یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ شیطان کی اس طرف، میں برکت ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، جب یہ آج کے دور کے اندر ہمارے علموں کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے۔ ایسا ہی، پہلے کے دور کے اندر جو علماء تھے ان کے علم کے اندر برکت دیکھو کتنی تھی، ایسا ہی ہے، نصاب وہی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھ لیں، لیکن فرق کیا ہے؟
وہ اپنے بڑوں کی ترتیب پر پڑھتے تھے, سبق سے پہلے مطالعہ کرتے تھے, استاد کا سبق سنتے تھے, اس کے بعد مطالعہ کرتے تھے, سبق کو یاد کرتے تھے. ہمارا طریقہ کار کیا ہے, ہم مدرسے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, استاد کا سبق سنتے ہیں, کتاب بند کر کے گھر پہ آتے ہیں, سو جاتے ہیں. پورا سال اس طرح چلتا ہے, امتحان آتا ہے, اب یہ کتابیں کھلنا شروع ہوتی ہیں, خاک علم میں برکت ہوگی. آپ نے اس طریقے کے اوپر نہیں چلے جو طریقہ حدیث شریف کے اندر ہے. آپ پری پلان بن کے نہیں چلے. آپ کیا کر رہے ہو, آپ جلد بازی کے اندر چل رہے ہو, پہلا ٹائم ضائع کر رہے ہو. حدیث شریف کے اندر کیا ہے کہ من حسن اسلام مرئی ترکو مالا یعنی, بندے کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے. ہم پورے سال فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور امتحان کے دن پڑھ رہے ہوتے ہیں, علم میں برکت کیسے آئے گی؟ بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حدیث کی مخالفت کریں گے اور پھر علم کے اندر برکت مانگیں گے, ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر علماء طلباء کے اندر جو وہ علم ناپید ہوتا جا رہا ہے, علم اٹھتا جا رہا ہے. اصل وجہ یہی ہے کہ جو شریعت کا طریقہ تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں.